ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا. کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. ہم آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں ایک سوال سے کہ کتنی بار سور پھونکا جائے گا، کتنی بار یہ ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بڑا اختلاف ہے. سب کا ماننا ہے کہ سور ایک سے زیادہ بار پھونکا جائے گا، یہ سب جو ہے مانتے ہیں، لیکن کتنی بار اس میں جو ہے اختلاف ہے. کیوں سب مانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ بار سور پھونکا جائے گا؟ کیونکہ یہ قرآن میں ہے، بہت کلیئر ہے. سورہ زمر کی آیہ نمبر 68، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. تو یہ تھی سورہ زمر کی آیہ نمبر 68. اس پر توجہ دے، تھوڑا دھیان دے. ہم اس آیت پر بار بار آئیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخُ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سب جو بھی آسمان میں اور ارض پہ ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، صرف وہ چھوڑ کے جن کے لیے اللہ نے چاہا ہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. یاد ہے کیا کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں میں شامل ہے جو بے ہوش نہیں ہوں گے. یہ ہم نے اپنی پچھلے کلاس میں کیا تھا. یاد کریے حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی، مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی ان میں سے ایک ہے. فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَمَن شَاءَ اللَّهُ، کوئی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اور وہ بے ہوش نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ، اور پھر سور پھونکا جائے گا ایک دوسری بار. اخرا کا مطلب ہے پھر سے. فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، اور وہ سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے کہ کیا ہو رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کلیئر اور ایکسپلیسٹ ہے یہ آیا. نُفِخَ فِي الصُّورِ ثُمَّ وَنُفِخَ فِي أُخْرَىٰ، ایک ہی آیا سورہ زمر کی آیا نمبر 68. تو یہ کلیئر ہے کہ ایک سے زیادہ بار سور پھونکا جائے گا. اب سوال ہے کتنی بار. اس میں اب ہمیں دو رائے ملتی ہے. پہلی رائے ہے کہ 3 سور پھونکے جائیں گے، 3 بار سور پھونکا جائے گا. اور دوسری رائے ہے کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا. یہ ہے اختلاف. تو 3 بار کون کہتا ہے 3 بار سور پھونکا جائے گا؟ ہمارے بہت سارے جو علماء ہے، کلاسیکل علماء، ابن العربی مالکی علماء ہے، القائد ایاد، ابن تیمیہ، ابن کثیر، الآلوسی، یہ لاسٹ سینچری کے جو ہے اور بہت ریسنٹ علماء ہے، الشوکانی، اور کچھ کا کہنا ہے کہ میجورٹی علماء کا کہنا ہے کہ سور 3 بار پھونکا جائے گا. کیا ہے ثبوت اس کا؟ ان کا پرائمری ثبوت یہ ہے حدیث جو ہم دیکھیں گے. پر شروع کرتے ہیں قرآن میں سے ثبوت سے. قرآن میں سور پھونکنے کے لیے 3 موصول یعنی ایڈجیکٹیوز استعمال کیے گئے ہیں.
اور اس لیے یہ ڈیرائیو کیا ہے کہ 3 ایڈجیکٹو کا مطلب 3 بار کے سور پھونکنے کے لیے ہے۔ پہلا ہے نفقت الفزع، پھونکنا جو ڈرانے والا ہو۔ یہ آیت ہے سورہ النمل میں آیت نمبر 87۔ وَيَوْمَ يُنفِخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ دن جب سور پھونکا جائے گا، سب جو بھی آسمان اور زمین پر ہے چوکنے ہو جائیں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، شوق ہو جائیں گے۔ یہ ہے فزع جو ہے، تو یہ ہے نفقت الفزع۔ دوسرا ہے نفقت الصاعق، وہ نفقہ جو بے ہوش کر دے گا یا روح نکال دے گا، یعنی سب لوگ جو زندہ ہے وہ مر جائیں گے۔ یہ آتا ہے سورہ زمر میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ اور تیسرا بھی سورہ زمر میں ہی آتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ نفقت الفزع، نفقت صاعق اور نفقت القیام، اس کا مطلب ہے کہ یہ گروپ کا ماننا ہے کہ ایک سور ہوگا جسے پوری انسانیت ڈر جائیں گی، اور کچھ ٹائم بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا جو سب کو مار دے گا، روح نکالے گا، اور پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا جس سے سب مردہ پھر سے زندہ ہوں گے۔ یہ ہے اس گروپ کا ماننا، اور یہ ان کی ترتیب یعنی آرڈر ہے، پہلا، دوسرا، پھر تیسرا۔ اور ان کا یہ مین ثبوت ہے وہ حدیث جو بہت کلیئر ہے، اور یہ ٹرشری حدیث کی کتابوں میں آتی ہے، یعنی جو مین حدیث کی کتابوں میں ہے اس میں یہ نہیں ہے۔ تو حدیث کی مین کتابیں یہ سب کو پتا ہونی چاہیے، یہ ہے کتب ستہ، حدیث کی 6 کتابیں، اور اس کے ساتھ جو ہے مسند امام احمد اور امام مالک کا موطا اور سنن الدارمی اور دارقطنی، یہ مین کتابیں ہیں۔ پہلے 300 یا 400 سالوں میں ہزاروں سے لوگوں نے جنہوں نے کوشش کی اوریجنل حدیث کو جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی، اور اس میں سے کچھ اس کام میں اتنے اچھے نہیں تھے، انہوں نے اپنا کام ٹھیک سے نہیں کیا، یا پھر حدیث کی لنک پہ اتنا دھیان نہیں دیا۔ ان کی کتابوں کو ہم ٹرشری کتابیں کہتے ہیں۔ جنرلی ان کتابوں میں ہمیں کچھ دلچسپ چیزیں ملیں گی، کچھ اوتھینٹک حدیث ملیں گی اور کچھ بڑی عجیب حدیث ملیں گی، اور اس میں سے ہم ایک حدیث دیکھ رہے ہیں جو قریباً 4 سے 5 پنوں کی ہے۔ یہ ڈیٹیل میں قیامت کا دن بیان کرتی ہے، شروع سے لے کے آخر تک ڈیٹیل میں، اور یہ خوبصورت ہے کیونکہ سب چیزیں ہمیں ایک حدیث میں ملتی ہے۔ پر سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب بھی ہم ایسی کوئی حدیث دیکھیں تو آٹومیٹکلی دماغ میں ایک الارم بجنا چاہیے، یہ بہت اچھی ہے سچی ہونے کے لیے، بہت زیادہ معلومات، بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس میں، یہ فولکلور یعنی لوگوں کی داستان لگتی ہے، کہانی لگتی ہے، پر اس میں کچھ لنکس ہے جو اوتھینٹک ہے۔ ابن کثیر اپنی کتاب الوداع میں انہوں نے یہ پوری حدیث بیان کی ہے، اور پھر وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے مشہور ہے، ان کے ٹائم کے حساب سے یہ مشہور تھی کیونکہ لوگ اسے بار بار بیان کرتے تھے۔ مشہور کا مطلب یہاں اوتھینٹک نہیں ہے، یہ دھیان رکھیے، یہاں مشہور مطلب فیبریکیٹڈ، من گھڑت حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا۔ تو یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ یاد رکھیں یہ اوتھینٹک حدیث ہے، لیکن ہم اسے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ اختلاف کا پوائنٹ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3 بار سور پھونکا جائے گا، انہوں نے یہ حدیث لی ہے۔ تو یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ ينفخ فلخ فحد، سور 3 بار پھونکا جائے گا، نفقت الفزع، نفقت الصاعق، نفقت القیام، اور اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ 3 بار سور پھونکا جائے گا۔ اور دوسرے گروپ کا ماننا ہے کہ صرف 2 بار سور پھونکا جائے گا،
اور یہ گروپ کہتا ہے کہ پہلی بار سور پھونکا جائے گا اور لوگ جو اس کو سنیں گے وہ ڈریں گے اور پھر مر جائیں گے. اتنا ڈراؤنا سور ہوگا کہ جیسے کوئی شوق لگتا ہے کہ لوگ اتنا ڈریں گے کہ وہ مر جائیں گے، یعنی ان کی روح جسم سے الگ ہوگی. تو یہ کیا کرتے ہیں، گروپ 1 کا پہلا اور دوسرا سور کو کمبائن کر کے ایک کرتے ہیں. تو نفقۃ الفضا اور نفقۃ الصائق یہ سیم ہے، یہ ایک ہے، یہی کہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ تم جب سور کی آواز سنو تو بہت ڈر جاؤ، اور جب تک یہ سور کی آواز بند ہو تب سب کی موت ہو جائے. تو یہ دونوں کو ملاتے ہیں، کمبائن کرتے ہیں، اور وہ دوسرے سور کو نفقۃ القیام کہتے ہیں. یہ ماننا ہے امام القرطبی کا، اور ان کے پہلے السحیری اور ان کے بعد ابن حجر اور ابن عباس، قتادہ، حسن البصری اور بہت سارے تابعون. اور یہ میرے حساب سے جو علماء ہیں ان کے حساب سے بہت یہ مضبوط رائے ہے، بہت ساری وجہ کی وجہ سے. نمبر 1 کی پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پوائنٹس ہے ان کی یہ بتانے کے لیے کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا. نمبر 1 کی پہلے گروپ کا ثابت کرنے کے لیے ثبوت کوئی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ 3 بار سور پھونکا جائے گا، اور اس کے بہت سارے ثبوت ہے یہ بتانے کہ صرف 2 سور ہوں گے. تو ہم ثبوت دیکھتے ہیں. نمبر 1 یہ بہت ایکسپلیسٹ ہے سورہ زمر میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اخرى، اور پھر وہ پھونکا جائے گا پھر سے. اور ہم پھر سے یہ الفاظ کب یوز کرتے ہیں؟ پھر سے جنرلی جب کوئی چیز دوبارہ کرتے ہیں اس کے لیے. دوسرا پوائنٹ ہے سورہ یاسین کا، ما ینظرون الا صیحۃ واحدۃ. وہ رکے ہیں ایک زور کی چیخ کے لیے جب وہ اس پہ بحث کر رہے ہیں. فلا فسیتعون، اور پھر سور پھونکا جائے گا اور وہ ان کی قبروں سے باہر آئیں گے. غور کیجئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صیحۃ واحدہ، اور پھر کہتے ہیں وَنُفِخَ فِی الصُّورِ. 2 یہ بہت کلیئر ہے. اور دوسری بار پھر سے زندہ کیے جائیں گے، اور پہلی بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بس رکو جب تک تم سور کی آواز سنو گے، اس پہ سب کی موت ہوگی، اور دوسرے پہ سب زندہ کیے جائیں گے. تیسرا پوائنٹ ہے سورہ النازعات، یوم ترجف الراجفہ تتبعہ الرادفہ. یہاں راجفہ اور رادفہ ڈرانے والی زور کی آواز. تو وہ دن جب راجفہ ڈرانے والی آواز ہوں گی، اور پھر اس کے بعد الرادفہ یہ دوسرا ہوگا. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک دوسرا ہوگا. الراجفہ یہ پہلا سور ہے جو پھونکا جائے گا، اور الرادفہ دوسری بار ہے جب سور پھونکا جائے گا. اور حسن البصری کہتے ہیں کہ 2 نفقتان ہیں. اس میں سے پہلے والے میں اللہ تعالیٰ زندہ کو مار دیں گے، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کریں گے. اور انہوں نے بھی یہ سورہ النازعات کی آیات بیان کی ہے. چوتھے نمبر کا پوائنٹ ہے، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بخاری اور مسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بین النفقتین 40، 2 سور پھونکے جانے کے بیچ ہے 40. 40 کیا؟ ابو ہریرہ سے پوچھا گیا 40 سال یا 40 دن، 40 کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میں یہ نہیں جانتا، میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، مگر اس میں سے ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ ہے بین النفقتین، بہت کلیئر ہے، 2 سور کے بیچ. 5ویں پوائنٹ پہ آتا ہے، یہ حدیث ہے صحیح مسلم میں. اس کا پہلا پارٹ ہم نے آلریڈی دیکھے ہے کہ سور پھونکا جائے گا، سب آواز کی ڈائریکشن میں دیکھیں گے، وہ گر جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجیں گے، جسم پھر سے زندہ کیے جائیں گے، پھر سور پھونکا جائے گا پھر سے.
اور وہ سب کھڑے ہوں گے. سور پھونکا جائے گا، وہ مر جائیں گے، اور یہ پوری حدیث جو ہے پوری آخر تک. اور پھر سے سور پھونکا جائے گا اور وہ سب زندہ کیے جائیں گے. پوائنٹ نمبر 6 ہے، ابو داود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جمعہ یہ ہفتے کا بہترین دن ہے. ہم یہ دن کو دیکھیے اندیکھا کر دیتے ہیں، پر جان لیجئے کہ اس دن کی برکت کے بارے میں بہت سارے حدیث ہے، اور کیا کیا ہوا ہے جمعہ کے دن. اور ہر جمعہ یہ چھوٹی عید جیسے ہے ہمارے لیے، اور ہمیں اس کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، غسل کرنا چاہیے. یہ بہت ہی مبارک دن ہے اور ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں. کتنی ساری حدیث ہے اس دن کے مبارک اور بہترین ہونے کی، اور کم سے کم 10 برکتیں بیان کی گئی ہے جمعہ کی. اور اس حدیث میں ابو داؤد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اس دن جمعہ کے دن ہوگا سائقہ اور جمعہ کے دن ہوگا نفقہ. تو انہوں نے بیان کیا 2، سائقہ اور نفقہ. سائقہ وہ جو تمہیں بے ہوش یا مار دے، اور نفقہ وَنُفِخَ فِي رَفَائِدِ الْقِیَامَةِ، اور وہ کھڑے ہوں گے. تو ہمیں اسے پتا چلتا ہے کہ قیامت یہ جمعہ کو آئیں گی اور سب کو زندہ کیا جائے گا جمعہ کے دن. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں فَالسَّائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. فَالسَّائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. ایک گروپ ہوگا لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ بچائیں گے سائق سے. کون ہے وہ؟ میکائیل، جبرائیل، اسرافیل اور ملک الموت؟ نہیں، یہ نہیں ہے. یہ وہ ویک حدیث سے آتا ہے جس کا ذکر ہم نے کچھ ٹائم پہلے کیے تھے. یہ بہت خوبصورت حدیث ہے، پر اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ یہ اوتھینٹک ہے. یہ اس ویک حدیث سے آتا ہے کہ جو ہم ریگولر، جو سب کو پتا ہے، کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ میکائیل، جبرائیل، اسرافیل اور ملک الموت آئیں گے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے کہیں گے، اور پھر سب ایک ایک کر کے جو ہے جن کی روح نکالی جائیں گی، اور آخر میں ملک الموت ہوں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ کون ہے. تو یہ ویک حدیث ہے، اسے یاد کر لے کہ یہ ویک حدیث ہے، یہ اوتھینٹک نہیں ہے. تو پھر کون ہے وہ لوگ؟ الا من شاء اللہ. اس کے بہت سارے رائے ہیں علماء کے. ابن حزم کہتے ہیں بہت سارے فرشتے. مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں جبریل، اسرافیل اور میکائیل. احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنہ میں جو مخلوق بنائے ہے، حور العین اور گلمان جو ہے، حور العین اور گلمان، وہ بچیں گے اس سے. پر یہ سوچئے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، ہم نے بھی یہی کہنا چاہیے لا ادری. پر کچھ مخلوق ہوں گے جو بے ہوش نہیں ہوں گے اور مریں گے نہیں. کون ہے وہ؟ اللہ عالم، ہمیں نہیں پتا. کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، ملک الموت. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہم اس میں سے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم مر جائیں گے اور پھر ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے. اس پر ہم کہتے ہیں اللہ عالم. اگلا سوال ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تو کیا فرشتے مر جائیں گے، اور اس کے آگے کیا ہوگا؟ یہ ہم اپنی اگلی کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگلی کلاس تک آپ سب اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.